رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، یہ آج ہماری جو ہم چھوٹی سی کلپ ایک آپ کے سامنے بھیجنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے 10-12 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک سوال آیا تھا کہ ہمارے شہر میں لوگ اہل حدیث کیوں ہو رہے ہیں، تو اس پر میں نے ایک جواب دیا تھا جو 1 منٹ 37 سے 38 سیکنڈ کا جواب تھا۔ وہ اہل حدیث حضرات نے بطور شرارت کے اس کو خوب وائرل کیا۔ میں بطور شرارت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام کی حقانیت پر اتنی مرتبہ گفتگو کی، آج تک کسی بھی دنیا کے اہل حدیث نے میری ویڈیو وائرل نہیں کیا۔ اگر میں نے ایک تقریر میں صرف ایک جملہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور ہم دلیل سے بات نہیں کرتے، میں نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم دلیل سے بات نہیں کرتے لہذا لوگ اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جتنا اپنے مسلک سے پیار ہے اتنا اسلام سے اگر پیار ہوتا تو ہماری 50 ویڈیو جو اسلام کی حقانیت پہ بات ہوئی تھی وہ بھی آپ وائرل کرتے۔ بہرحال تو میں نے اس میں جو پہلی بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور ہم دلیل نہیں دیتے ہیں۔ اس سے ہماری مراد یہی تھی کہ جب وہ بات کرنے کا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، احناف کے پاس دلیل نہیں ہوتی، شوافے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یا دیوبندیوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یہ جملہ میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنا معنی نکال لیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ، اور میں نے جو یہ بات کہی اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہبلی کے باشندے اس پر گواہ ہیں، شاہ بازار کی مسجد گواہ ہے کہ یہاں پر اہل حدیثوں نے خوب شرارت کر رکھی تھی، اور سب لوگ پریشان تھے، جتنے بھی سنی حضرات تھے سارے پریشان تھے، اور کسی کے پاس جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ میرے پاس مسئلہ آیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، آپ انتظام کیجئے۔ میں اکیلا واحد عالم تھا کہ جو ہبلی شہر میں کھڑا ہو کر کے، اور میں نے تقلید انسان کے فطری ضرورت پر بات کیا، اور 1 گھنٹے بات کیا، پوری مسجد کھچا کھچ بھر۔ یہی آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مسلک کے بارے میں جو جانتے ہیں اس پہ شرح صدر اختیار کریں اور دلیل اختیار کریں، کیونکہ سامنے والا جب دلیل دیتا ہے تو آپ دلیل دے نہیں پاتے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دلیل نہیں، اگر دلیل نہیں ہوتی تو میں چیلنج کیوں قبول کر کے 1 گھنٹہ میں تقریر کرتا۔ ایک بات میں نے اس میں یہ کہی تھی، اور دوسری بات میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اہل حدیث حضرات سے۔ ویسے تو میں جب اہل حدیث بولتا ہوں تو میری مراد عمر آباد کے اہل حدیث ہوتے ہیں، لیکن دنیا والے کیا جانیں، دنیا میں تو جو اہل حدیث ہیں ان کو تو میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں۔ جن سے میرا واسطہ ہے، جن سے میرا تعلق ہے، وہ عمر آباد کے اہل حدیث ہیں، ان کے پاس اس قسم کی کوئی شرارت کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا ہم کو وہی نظر آتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے اس ویڈیو کے وائرل کرنے سے کہ سارے دنیا کے اہل حدیثوں نے اس کو وائرل کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام سے محبت کم اور اپنے مسلک اور جمعیت سے محبت تم کو زیادہ ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ مدارس میں ہمارے جو ہے وہ فقہ کو حدیث سے جوڑ کر کے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ میں بڑے مدارس، اب تو چھوٹے چھوٹے مدرسے سب فراغت دیتے ہیں، میں تمام چھوٹے مدرسوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایک بڑی تعداد چھوٹے مدارس کی ایسی ہے جو فقہ پڑھاتی ہے اور اس کو حدیث سے مدلل نہیں کر پاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہوتی ہے، میں نے تو خود ایک مرتبہ چیلنجنگ وے میں یہ بات کہی تھی کہ آپ احناف کے 5 مسئلے بتائیے جس میں حرام حلال اور حقوق کا ذکر ہو، اور ہمارے پاس حدیث موجود نہیں ہوئی، تو خود میں نے یہ بات کہی تھی۔ مجھ سے زیادہ کون جو ہے شرح صدر کے ساتھ حنفی ہے؟ بس ٹھیک ہے کہ آپ نے حنفی کا لیول لگا رکھا ہے، اور آپ نہ دلیل رکھتے ہیں اور نہ شرح صدر ہے۔ جب کوئی سامنے پڑ جاتا ہے تو ہلنے لگتے ہیں۔ میں الحمدللہ نہ ہلتا ہوں اور نہ کسی کے کنفیوز ہونے سے کنفیوز ہوتا ہوں۔ تو میں نے جو یہ بات کہی کہ بڑے مدارس پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، دلیل بھی دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے مدارس حدیث سے دلیل نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ ان کی تیاری ہوتی ہے نہ ان کی صلاحیت ہوتی ہے، لہذا یہ پرابلم آتی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پڑھائیں حدیث سے دلیل دے کر کے پڑھائیں۔ اور اس میں جو میں نے چوتھی بات کہی تھی کہ اہل حدیث ہونے کی وجہ شرک و بدعت سے وہ ایک بڑا طبقہ پاک ہے، یہ بات صحیح ہے، یہی بات مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا تھا، تو لوگ اس سے بھی ناراض ہو گئے تھے۔ تو جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی شرک اور بدعت سے پاک ہے، اور
ہمارے اندر وہ شرک اور بدعت سے جب پاک ہوتے ہیں تو توحید کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کو جب وہ توحید پیش کرتے ہیں آپ ہر حال میں اس سے متاثر ہوتے ہیں، لہذا متاثر ہو کر بندہ اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ہم جو حنفی کہلاتے ہیں، حنفیوں کی ایک بڑی تعداد، میں اس میں دیوبندی اور تبلیغی جماعت کو نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن 65% بھارت کے مسلمان تو جو اپنے آپ کو بہت کٹر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا نام بھی دیتے ہیں، گرچہ ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں لیکن وہ نام دیتے ہیں، اور 65% ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں جو ہے شرک اور بدعت بھرا پڑا ہے۔ تو میں نے یہی بات کہی کہ ان کے پاس توحید ہے اور بدعت سے خالی ہیں، لہذا اس کی برکت سے لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے شرک اور بدعت ہے۔ تو شرک و بدعت جو ہے میں نے نہ دیوبندی کو کہا تھا اور نہ کہہ رہا ہوں، اور نہ میں نے تبلیغیوں کو کہا تھا، میرے دماغ میں جو بات تھی کہ 65، اور میں برابر یہ 65% کا لفظ پچھلے 10 سال سے استعمال کر رہا ہوں کہ بھارت واسیوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شرک اور بدعت کرتی ہے، لہذا اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں میں نے کہی تھیں۔ میں آخر میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے، اس میں نے 3 باتیں ایک دم نہیں کہی ہیں، اور اگر میرے اوپر کوئی کہتا ہے میں کچھ جواب نہیں دوں گا کسی کا۔ بعض لوگوں نے جواب دینا شروع کیا، ہمارے مدارس میں فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب پڑھ۔ میں نے کہا ہی نہیں حدیث کی کتاب تمہارے ہیں اور ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی۔ نہ میں نے اس پوری 1.5 منٹ کی تقریر میں یہ کہا کہ کوئی آدمی حق پر ہے اور کوئی باطل ہے، یہ بات بھی میں نے نہیں کہی۔ اور تیسری بات میں نے یہ بھی نہیں کی کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ میں نے یہ کہا کہ جن کے اوپر کیونکہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ٹیم ہوتی ان کے ہاں جو اہل حدیث بناتے ہیں، اور ان کو اس سے پیار نہیں ہے کہ کوئی آدمی سچا مسلمان بن جائے، لیکن جتنا ان کو محبت ہے کہ لوگ اہل حدیث بن جائیں، اتنا جتنا ان کو پیار ہے اتنا اس سے پیار نہیں ہے۔ تو میں نے جو ہے یہ باتیں کہی تھی، تو خدا را ایسی باتیں جو ہے بغیر تحقیق، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں خدا کے یہاں جو بھی میرے خلاف بول رہا ہے میں کسی کا جواب نہیں، سب کا جواب الحمدللہ میں دے سکتا ہوں، سب کا جواب دے سکتا ہوں، میں کسی کا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ میں جو بھی اعتراض کر رہے ہیں بیجا، میں ان سب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہوں گے، خدا ہوں گے، اور میری بات ہوگی، اللہ جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن میں نے یہ باتیں قطعی نہیں کہیں۔ پوری تقریر کو آپ 10 مرتبہ سن لیں، غور سے سن لیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا، ہم دلیل نہیں دیتے، یہ کہا میں نے۔ ہم نے نہ یہ کہا کہ دیوبندی بریلوی مشرک اور شرک اور بدعت کرتے ہیں، یہ جملہ بھی نہیں کہا میں نے، لہذا، اور نہ میں نے یہ کہا کہ ہمارے حدیث نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگر میری بات سے آپ لوگوں کو یہ سمجھا ہے تو یہ میرا وضاحتی بیان ہے، آپ اس کو غور سے سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔